تو آپ ہسٹری کو دیکھیں تو یعنی میجارٹی جو ہے لوگوں کی وہ کیا ہے, ایکشن کے جواب میں ری ایکشن کرنا جانتی ہے. بس ری ایکشن سے اپنے کو بچا کر کے یہ کرنا کہ ایک نئی لائن سوچی جائے, پازیٹیو لائن, ڈفرینس کو اگنور کر کے ایک نئی لائن سوچی جائے, یہ نہیں کر پاتے لوگ. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مرحلے میں حابیل قابل کی مثال کو لے کر کے یہ بتا دیا تھا کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ جو رکاوٹ ہوگی تمہاری ترقی میں, تمہاری ڈیولپمنٹ میں, وہ یہی ہے کہ تم ایکشن کے جواب میں بس ری ایکشن کرنا جانو اور تھرڈ آپشن کو نہ سوچ سکو. تو ڈائیکاٹمس تھنکنگ جو تھی اس کے بارے میں خدا نے پہلے دن گائیڈنس دے دیا. ڈائیکاٹمس تھنکنگ یعنی دو بلیک اینڈ وائٹ میں سوچنا. ڈائیکاٹمس تھنکنگ مطلب ہوتا ہے دو کے بیچ میں سوچنا, بلیک اینڈ وائٹ, بس اس سے آگے نہ سوچ پانا. تو تھرڈ آپشن کو جو آدمی ڈسکور کر سکے گا وہی کامیاب ہوتا ہے. اور پوری ہسٹری میں آپ دیکھیے, پوری ہسٹری میں اگر کسی نے کوئی کام کیا ہے تو وہی شخص تھا جو ڈائیکاٹمس تھنکنگ کا وکٹم نہیں بنا. جو وکٹم بن گیا اس نے کچھ کام نہیں کیا. یہاں پر میں ایڈ کروں گا صدام حسین کے معاملے کو. صدام حسین آپ جانتے ہیں کہ عراق میں وہ تھے, یعنی ڈکٹیٹر تھے وہ 22 ایئرس تک. یعنی وہ الیکٹ ہو کر نہیں آئے تھے, لیکن پھر بھی ایسے حالات تھے کہ ان میں وہ ڈکٹیٹر بن گئے. 22 ایئرس تک وہ رول کرتے رہے. پھر کیا ہوا کہ امریکہ کو صحیح یا غلط ان کے بارے میں یہ سوچ بنی کہ یہی سارا امریکہ کے خلاف جو ہو رہا ہے, سپٹمبر 11 وغیرہ, وہ سب کی جڑ یہ ہیں صدام حسین. صحیح یا غلط کی بات الگ ہے, لیکن باہر اس کے ذریعے سوچ آئی امریکہ کے اندر. تو اس نے چاہا کہ صدام حسین کو پاور سے ہٹائے. اس نے کہا کہ تم گدی چھوڑو. تو گدی چھوڑو جب کہا انہوں نے, تو انہوں نے کہا, صدام حسین نے کیا کیا کہ المعارک چھیڑ دی انہوں نے. امریکہ کے خلاف ایک جنگ چھیڑی انہوں نے, اس کا نام رکھا انہوں نے المعارک, یعنی سب سے بڑی ہسٹری کی سب سے بڑی جنگ, ہسٹری کی سب سے بڑی جنگ المعارک. اب دیکھیے یہ ڈائیکاٹمس تھنکنگ تھی. ایک تھا یہ پرابلم کہ امریکہ نے کہا کہ تم گدی چھوڑو, ریئیکٹ کر کے انہوں نے کیا بنایا کہ ہم تمہیں کو ہم چھڑوائیں گے, ہم تمہیں کو ماریں گے, ہم المعارک چھیڑیں گے تمہارے خلاف. تو صدام حسین جو تھے وہ ڈائیکاٹمس تھنکنگ میں پھنس گئے. ان کے لیے ایک تھرڈ آپشن تھا, بہت ہی بڑا تھرڈ آپشن. وہ کیا تھا؟ عراق میں ان کے پاس 8 پیلسز تھے, 8 پیلس, بہت ہی بڑے بڑے پیلس. وہ یہ کر سکتے, ابھی بھی ان کے پاس بہت پیسہ تھا صدام حسین کے پاس. کہا جاتا ہے کئی $1 بلین ان کے پاس تھے تب بھی. تو وہ یہ کر سکتے تھے کہ اپنے 8 پیلس کو کنورٹ کر دیتے کالج میں. یہ صدام حسین عراق میں 8 اسٹینڈرڈ کالج بنا سکتے تھے, اور پوری عراق کے جنریشن کو ایجوکیٹ کر سکتے تھے. ایک نیا عراق ایمرج کرتا اس کے بعد. آپ جانتے ہیں کہ عرب کنٹریز میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے ملک جہاں اچھی ایجوکیشن ہو, کہیں بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. پیسہ بہت ہے ان لوگوں کے پاس, پیسہ بہت ہے. جب قذافی آئے تھے پاور میں تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم سائنٹیفک سٹی بنائیں گے لیبیا میں, سائنٹیفک سٹی, لیکن پھر کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے, حالانکہ بہت پیسہ ہے لیبیا کے پاس. تو صدام حسین جو تھے اگر اپنے 8 پیلس کو کنورٹ کر دیتے کالج میں اور 8 اسٹینڈرڈ کالج بناتے تو دنیا میں نمبر 1 کنٹری بن جاتا وہ. اور صدام حسین ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھے آتے ایک بہت بڑے کنٹریبیوٹر کے طور پر, بہت بڑے ایجوکیٹر کے طور پر.
بہت بڑے ایک لیڈر کے طور پر. اب تو صدام حسین کا کوئی نام نہیں ہے. تو کیا ہے, تھرڈ لائن نہیں لے سکے وہ سوچنے کی, بٹ ڈائیکاٹمی میں پڑے رہے وہ کہ امریکہ نے ہمیں چیلنج دیا ہے تو ہمیں امریکہ کو مارنا ہے, المارک چھیڑنا ہے. المارک کا مطلب ہوتا ہے مدر آف آل بیٹلس. مدر آف آل بیٹلس. آپ بتائیے کہ نیپولین نہیں لڑائی جیت سکا, ہٹلر نہیں لڑائی میں جیت سکا, اسٹالن لڑائی میں نہیں جیت سکا, چنگیز خان نہیں جیت سکا لڑائی میں, الیگزینڈر نہیں جیت سکا لڑائی میں. المارک میں کون کامیاب ہوا تاریخ مجھے بتائیے. بہت سے ہسٹری میں گزرے ہیں جو المارک چھیڑا. مدر آف آل بیٹلس کوئی نہیں جیتا. سب جو ہیں جو جیتا بھی وہ پرک وکٹری کا اس کا بن گیا. وہ یا تو ہارے یا پرک وکٹری ملی ان کو, بس اور کچھ نہیں. پرک وکٹری اس کو کہتے ہیں کہ جیت کر بھی آپ کے پاس کچھ نہ رہے, آدمی جوان مارے جائیں, آپ کا پیسہ ہلاک ہو جائے, سب ملک ٹوٹ پھوٹ جائے, اس کو کہا تھا پرک وکٹری. یہ مثال قائم کی ہے ساری ہسٹری میں لوگوں نے جنہوں نے المارک چھیڑی. اس کو دہرایا انہوں نے کیونکہ وہ ڈائیکاٹمی میں پھنسے ہوئے تھے. سوچنے کہ تھرڈ لائن نہیں لے سکے وہ کہ میں اپنے پیسز کو کنورٹ کر دوں کالج میں. اب دیکھیے امریکہ میں جیفرسن جو تھا, جیفرسن دوسرا ٹرم بھی لے سکتا تھا, دوبارہ بھی پریزیڈنٹ بن سکتا تھا وہ, لیکن نہیں لیا اس نے. اسے چھوڑ دیا اور اس نے یونیورسٹی بنائی. اس وقت امریکہ میں ایک ٹاپ یونیورسٹی مانی جاتی ہے. اس کی وجہ سے جیفرسن کا نام ہے, اس یونیورسٹی کی وجہ سے جیفرسن کا نام ہے. مطلب اس سے بڑا نام ہوتا ہے ان کا اگر 8 کالج بنا دیتے عراق میں صدام حسین کا. یہ ہے ڈائیکاٹمس تھنکنگ, اور یہ ہے تھرڈ آپشن نہ لے سکنا.